दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सब इन एक्शन और स्मगलिंग पाकिस्तान का अहम मसला और क्या होने जा रहा है उसकी रोकथाम के लिए इमरान खान याजी को जेल में जहर देने की साजिश, अलीमा खानम और पीटीए के रहनुमाओं की इल्तजाएँ और मियां नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर को मुतवक्का वापसी और नून लीग इस हवाले से क्या करना चाह रही है, इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ स्मगलिंग। तो पाकिस्तान में यकीनी तौर पर ये एक बहुत पुराना मसला है और बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो इस वक्त इसका अदराक हमारे सिक्योरिटी नाफज करने वाले अदारों को भी है और उसका वो इतलाक जो है ना वो अपने महकमे के ऊपर भी करना चाहते हैं अगर उनके अहलकार और कोई ऑफिसर या किसी भी लेवल का कोई बंदा उसके अंदर मुलवस हुआ। तो पाकिस्तान से ज़्यादातर जो स्मगलिंग होती है वो अफ़गानिस्तान की तरफ होती है। तो अफ़गानिस्तान की तरफ जो है ना ये गंदम, यूरिया, दीगर ज़रूरी अजनास, चावल या चीनी और डॉलर स्पेशली और तेल, ये सब उधर स्मगल होता है और उसकी कोई रोकथाम भी नहीं, कोई चेकिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हुकूमत ने इस मसले को संजीदगी से लिया है, हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने इस मसले को संजीदगी से लिया है, इसको हल करना चाहते हैं। और वफाकी वज़ीर दाखिला तो सरफराज भुगटी साहब उन्होंने एक बयान दिया है कि स्मगलिंग के अंदर जो भी मुलवस हुआ तो उसका कोर्ट मार्शल होगा। तो कोर्ट मार्शल आपको पता है कि किन का होता है। तो यकीनी तौर पर ये इशारे किस तरह है कि स्मगलिंग के अंदर मुतवक्का तौर पर कौन जो है ना ये मुलवस हो सकते हैं। तो बाकी इमरान खान याजी के हवाले से मैं बाद में जिक्र करता हूँ। पहले मैं मियाँ साहब की हवाले से जिक्र कर देता हूँ कि नून लीग का एक फ्लॉप शो हुआ शाहदरा के अंदर, तंग सी गलियों के अंदर उन्होंने जलसा किया चंद हज़ार लोगों के साथ। और अब फिर उन्होंने ये उनका इजलास हुआ, इजलास के बाद उन्होंने जो अपनी प्रेस रिलीज या जिस तरह भी जो मीडिया टॉक जो उन्होंने वो बयान किया तो उसके अंदर उनकी तमाम क़यादत बैठी हुई थी। मियाँ शबाज शरीफ साहब भी, राना सनाउल्लाह साहब, मरियम साहबा, हमजा शबाज और दीगर कायदीन जो है ना वो उधर साथ उनके बैठे हुए थे, परवेज रशीद साहब भी। तो उन्होंने बोला कि मियाँ साहब ने ये टिकट कटवा ली है और मियाँ साहब जो है ना रास्ता दुबई सीधा पाकिस्तान आएंगे और फिर वो जाएंगे मीनार पाकिस्तान और मीनार पाकिस्तान जाकर जलसे के शुरा से खिताब करेंगे। और एक जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, उन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि उस जलसे के अंदर मियाँ साहब के अलावा कोई दीगर रहनुमा खिताब नहीं करेगा, सिर्फ सैफुल मुल्क खोखर साहब जो है ना वो हाजिरीन का शुक्रिया अदा करेंगे और मियाँ साहब जो है ना वो 21वां जो है ना अक्टूबर को जो जलसा होगा अगर मियाँ साहब आ गए तो उसके अंदर वो अपना बयानिया देंगे कि आगे उन्होंने किस तरह आगे बढ़ना है। मगर मियाँ साहब की वापसी के हवाले से भी और नून लीग क्या बयानिया देने जा रही है इस हवाले से अभी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं, क्योंकि नून लीग का अपना होमवर्क नहीं, पीपल्स पार्टी का वो होमवर्क जो है ना वो चला रही है। जिस तरह मैशत पीपल्स पार्टी ने बोला था और नौजवानों को और दीगर अवाम को जो है ना ये होप ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बोला था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला था। तो उसी लाइन को जो है ना ये टो कर रही है पाकिस्तान के इस्तेहकाम की और मुआशी इस्तेहकाम की स्पेशली। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाइन है जो मुतवक्को तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन का जो है ना यकीनी तौर पर बल्कि ये मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा। तो अब मैं आता हूँ इमरान खान याजी की तरफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से मैं जिक्र करता हूँ वीला के अख्ताम पर। तो इमरान खान याजी को जेल में जहर देने की साजिश की जा रही है या खदशा है। तो इस चीज़ का इजहार किसने किया जनाब, इस चीज़ का इजहार पिंकी पीवनी ने किया, इमरान खान याजी की जोजा ने किया और उन्होंने अपने वकील जनाब लतीफ़ कोसा साहब उनके ज़रिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि इमरान खान याजी को घर के खाने की सहूलत दी जाए, चूँकि इमरान खान याजी की सेहत जो है ये दिन ब दिन गिर रही है
اور انہوں نے اس کے اوپر تشویش کا بھی اظہار کیا کہ اڈیالہ جیل کے اندر وہ سہولتیں نہیں ہیں جو کہ اٹک جیل کے اندر تھیں. پہلے کہتے تھے کہ اٹک جیل کے اندر بھی سہولتیں نہیں ہیں. تو بیسیکلی ان کا مدعا یہ ہے کہ دیگر قیدیوں کو بھی جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو بھی یہ ملتا رہا ہے گھر کا کھانا، اس صورت میں جب میاں صاحب شدید جو ہے نا یہ بیمار ہو گئے تھے یا جو بھی ڈاکٹروں کی رائے تھی تو اس کے بعد ان کا جو ہے نا یہ شروع ہوا تھا. تو عمران خان نیازی کا بھی اللہ کے جیل کے اندر وہ ککڑ بھی پاڑ رہے ہیں، وہ دیسی بکرے بھی کھا رہے ہیں دیسی گھی میں تلے ہوئے، اور باقی سارے جو ہے نا ان کے سارے لوازمات چل رہے ہیں. مگر واہ اللہ کر رہے ہیں کیونکہ جو لگ یہ رہا ہے کہ یہ گراؤنڈ جو ہے نا یہ پیو کر رہے ہیں عمران خان نیازی کی جو ہے نا یہ پاکستان سے فرار کروانے کے لیے یا جیل سے جو ہے نا یہ ہسپتال داخل کروانے کے لیے. تو یہ بشرا بی بی نے یہ درخواست یہ دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ عمران خان نیازی کو زہر دینے کا خطرہ ہے، اس لیے گھر کا کھانا پہنچانے کی اجازت دی جائے. مگر یہ اس کی بھی کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ گھر کے کھانے کے اندر بھی کوئی اس طرح کی حرکت نہیں ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی جس طرح یہ چلی ہے ایک مافیا ہے، اور مافیا کے ہر جو ہے نا رکن ہوتا ہے اس کے سینے کے اندر کئی راز جو ہے نا دفن ہوتے ہیں. تو ان رازوں پر پردہ رہے اس لیے وہ اپنے جو ہے نا یہ موروں کو بھی آگے موروں کو بھی جو ہے نا ہٹوا دیتے ہیں. ارشد شریف اس کی جو ہے نا یہ تازہ مثال ہے، اور کچھ ان کے جو ہے نا یہ رہنما پوش بھی ہوئے ہیں جس طرح یہ مراد سعید بھی، کیونکہ وہ ارشد شریف کے قتل کے اندر وہ ایک مرکزی گواہ جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے، اس کی ایویڈنس ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو جو ہے نا غائب کر دیا گیا. تو علیمہ خانم صاحبہ بھی جو ہے نا کسی کو چلتے چلتے کسی صحافی نے سوال پوچھا عمران خان نیازی کے لیے، تو انہوں نے جو ہے نا یہ لوگوں سے گڑ گڑا کر التجا کی کہ جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے عمران خان نیازی کس طرح باہر آ سکتا ہے. تو لوگوں کی اگر آپ نے، اور مراد سعید صاحب نے بھی اسی ڈگر کے اوپر تقریباً اسی طرح انہوں نے اپنا ٹویٹ کے اندر لمبا چوڑا انہوں نے بیان کیا، پتہ نہیں انہوں نے خود کیا یا ان کے ٹویٹ کو کوئی اپریٹ کر رہا ہے. تو بہرحال انہوں نے یہی بیان دیا جس طرح یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان نیازی کی جان کو خطرہ ہے، نکلو نکلو باہر نکلو. چونکہ اس وقت عمران خان نیازی کے جو کیسز ہیں ملٹری کورٹس نے کام شروع کر دیا ہوا ہے، دو اس کے اندر عمران خان نیازی کا کیس نہیں ابھی گیا. 9 مئی کا واقعہ ملٹری کیس کے اندر چلے گا، سپیڈی ٹرائل ہوگا، سیفر کا بھی سپیڈی ٹرائل ہوگا، اور ان دو کیسے کے اندر عمران خان نیازی کا ٹھک جانا یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان نیازی اس کے اندر ملوث ہے، اس کے اگینسٹ ایویڈنس ہے. اس لیے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے علیمہ خانم نے بھی جو ہے نا اپنے کارکنوں کو جو پی ٹی اے کے کارکن ہیں ان کو جو ہے نا یہ گزارش کی ہے کہ آپ باہر نکلیں، اور امراض سعید بھی اسی لائن پر چل رہا ہے کہ کارکنوں کو کہہ رہا کہ ابھی یہ حقیقی دادی آخری امید اور باہر نکلیں، اگر یہ بھی کھو دیا تو کیا بنے گا. بہرحال تو ان کا ویویلا یہ اسی طرح چلتا رہے گا، مگر قانون اپنا راستہ بناتا ہے. تو آگے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کا مستقبل کے جو ان کا پولیٹیکل خاکہ جو اپنی ایکٹیویٹیز ہے اس کے خد و خال جو ہے نا یہ دن بدن یہ ظاہر ہو رہے ہیں ہمارے سامنے کہ کس طرح وہ آگے جو ہے نا یہ پولیٹیکلی پارٹی کو لے کر کس طرح آگے چل رہے ہیں، عوام کے ساتھ کس طرح رابطہ کریں گے. تو انہوں نے سندھ کے بلدیاتی منتخب نمائندوں سے ملاقات کر کے انہوں نے خطاب کیا، ان کا جو کنونشن وغیرہ جو بھی آپ اس کا نام دے دیں. تو اس خطاب کے اندر انہوں نے اس چیز پر عرض کیا، زور دیا اس چیز کے اوپر کہ تمام بلدیاتی نمائندے جو نگران وزیر اعلیٰ کو اور چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھیں اور ان کو بولیں کہ جو آپ نے ترقیاتی فنڈ جو منجمد کیے ہوئے ہیں ان کو جو ہے نا یہ واگزار کریں، ان کو بحال کریں، ان کو ریلیز کریں تاکہ عوام کی خدمت ہو سکے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے بھی الیکشن کمیشن سے اسی چیز کا شکوہ کیا ہے کہ دیگر صوبوں کے اندر ترقیاتی کام جاری ہیں، صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں جو سندھ کے اندر ہیں ان کے اوپر جو ہے نا یہ کام روک دیا گیا ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ یہ بجٹ سے جو ہے نا یہ بجٹ سے یہ منظور شدہ یہ منصوبے ہیں اور ان کو منجمد کیا جانا کسی بھی طور پر یہ ٹھیک نہیں. اس کے اثرات ملک پر جو ہے نا یہ منفی پڑیں گے، کیونکہ یہ اس کے منفی اثرات اس لیے پڑیں گے چونکہ یہ عوام تک اس کے ثمرات نہیں پہنچیں گے. اگر یہ آپ فنڈ منجمد کر دیں گے تو ہماری معیشت رکے گی تو عوام کو جو ہے نا وہ اس سے وہ سود مند اور فائدہ مند وہ نہیں ہو سکتے.
تو اس لیے یہ فوری طور پر جو منظور شدہ جو پروجیکٹ ہیں ان کو جو ہے نا ان کے فنڈز فوری طور پر ریلیز کرنے چاہیے الیکشن کمیشن کو. تو باقی پھر انہوں نے جو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ 18 اکتوبر یہ کارساز میں ہوا تھا. تو محترمہ بینظیر بھٹو جب پاکستان انہوں نے لینڈ کیا تھا کہ عید المثال ان کا استقبال ہوا تھا. تو 1986 کے بعد 10 اپریل 1986 کے بعد تو یہ سب سے بڑا جو ہے نا یہ اجتماع تھا. اور یہ دنیا کے اس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا سب سے بڑا اجتماع 1986 کا تھا. اس کے بعد جو دوسرا بڑا اجتماع یہ دنیا کے کسی بھی رہنما کا جو استقبال تھا تو وہ محترمہ بینظیر بھٹو کا دونوں جو ہے نا ایک سے بڑھ کر ایک تھے. مگر ایک پہلے نمبر پر جو ہے نا وہ تھا لاہور والا 1986 والا. تو 18 اکتوبر کو بم بلاسٹ ہوا کارساز پہ کے اوپر. متعدد جو ہے نا پیپلز پارٹی کے کارکن اور رہنما وہ شہید بھی ہوئے زخمی بھی ہوئے. تو اس کی یاد میں جو جلسہ کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر ضلع کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہدایت کی ہے کہ ہر ضلع کے اندر جو ہے نا یہ یوم یہ منایا یہ اس کو جو ہے نا یہ سب افسوسناک واقعے کے اوپر جو ہے نا یہ آپ جلسہ کریں آپ اپنی ایکٹیویٹی کریں. اور اگلا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اہم دن آتا ہے وہ دن آتا ہے یوم تاسیس 30 نومبر کا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر کافی عرصے سے ایکٹیویٹی نہیں کی ہوئی. بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے نا یہ لاہور کے اندر مینار پاکستان پر وہ یوم تاسیس کا بڑا جلسہ کریں گے. اور بڑا جلسہ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے نا یہ پنجاب کی سیاست کے اندر جو ہے نا یہ دھماکہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کیونکہ پنجاب کے اندر انہوں نے پہلے بھی دورے کیے اور اب بھی کر رہے ہیں. اور یقینی طور پر یہ جو کارساز کے 18 اکتوبر کا جو ایکٹیویٹیز ہوں گی یہ بھی پنجاب کے اندر جو ہے نا موبلائزیشن کا ایک ذریعہ بنے گی. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر یوم تاسیس پنجاب کے اندر جو ہے نا یہ منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایک بھرپور جلسہ کرنے میں مینار پاکستان پر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو نئی زندگی ملے گی. وہ آگے جو ہے نا وہ بڑھیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پیغام محترمہ بینظیر بھٹو کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی بولا کہ انہوں نے بغیر نام لیے ہوئے انہوں نے تنقید کی. انہوں نے ایک چیز تو یہ بولی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی تسلسل کے ساتھ الیکشن کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہی ہے مگر الیکشن کمیشن کے کانوں تک جو نہیں دیں گئی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نام لیے بغیر بولا کہ کوئی کہہ رہے ہیں حلقہ بندیوں کو پلی بنا رہے ہیں اشارہ ان کا نون لیگ کی طرف تھا. اور کوئی کہہ رہا ہے کہ جنوری میں ٹھنڈ ہوتی ہے فضل الرحمان کی طرف اشارہ تھا. کچھ امن و امان کی صورتحال کا جو ہے نا ذکر کرتے ہیں. تو عوام جو ہے نا یہ ان کے اوپر نظر رکھیں کہ الیکشن سے فرار جو ہے نا یہ کون حاصل کرنا چاہتا ہے اور کون الیکشن لڑنا چاہتا ہے. کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے بر وقت الیکشن ہوں گے اسی صورت میں پاکستان کی معیشت بھی مستحکم ہوگی پاکستان بھی مستحکم ہوگا اور اس کے ثمرات بھی وہاں تک پہنچیں گے. بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.